اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرعی اصطلاحات۔ ہم اپنی ڈیلی لائف میں نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی ایسے دینی امور ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں جن پر عمل ہم کرتے ہیں، ان میں ہم ایسی ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ وہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں، ویسے کون سی ٹرمز ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح طور پر آگہی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو انہی انیشیل لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی ہے، آسان الفاظ میں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی مثالوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو بات صحیح طور پر سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم اس میں واجب کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، مستحب کیا ہے، وضو میں سنتیں کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں وضو کے۔ تو یہ مین چیزیں ہیں کہ ہمیں ان کی ڈیفینیشنز ہی نہیں پتہ تو ہم ان کی حقیقت، ان کی ریئلٹی تک کیسے پہنچ سکیں گے، ہمیں ان کی امپورٹنس کیسے پتہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں ان کی ڈیفینیشن سمجھاؤں گی اور دین میں ان کی حیثیت سمجھاؤں گی، تاکہ ہمیں مشکلات نہ آئیں ان کو آگے مزید اپنی لائف میں ان ٹرمینالوجیز کو سمجھنے میں بھی اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں بھی۔ تو شرعی اصطلاحات میں آج کے ٹاپک میں ہم جن کے نام میں انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہوں ان میں فرض ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ اس میں آ جاتا ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں آ جاتی ہیں، اور مستحب یہ بھی ایک شرعی ٹرم ہے جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ مکروہ کے بارے میں پڑھیں گے، مکروہ کیا ہوتا ہے، مکروہ تحریمی اور تنزیہی مکروہ کی دو ٹائپس ہیں، یہ کیا ٹائپس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ خلاف اولیٰ کی ڈیٹیل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسات کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو بہت فیمس ہیں ہمارے درمیان اور کچھ ایسی ہیں جو اتنی فیمس نہیں ہیں لیکن اتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا جاننا بھی بہت زیادہ لازم و ملزم اور ضروری ہے۔ اور آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرض کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور فرض کیا ہے شریعت اسلامی کی اصطلاح میں؟ فرض وہ حکم شرعی ہوتا ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآنی حکم اور حدیث متواتر سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ تو فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ فرض، وہ عمل، وہ حکم جو کہ قرآن کے نص سے ثابت ہو، یعنی قرآن کریم میں مینشنڈ ہو کہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ بنی نوع انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہو تو کون سے امور ہیں جو اس نے ہر حال میں سر انجام دینی ہیں، ان کو فرض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآنی حکم ہو، اور قرآن کے بارے میں تو خود قرآن میں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اس کتاب میں، تو اس کے جو احکامات ہیں وہ پیورٹی کے ساتھ ساتھ کس سے لنک کر رہے ہیں؟ حکم ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اللہ نے جن کاموں کے فرض ہونے کا حکم دیا وہ لازم و ملزم انسان پر ہے کہ ان سے چھوٹ کسی بھی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی اور ان کو ہر صورت میں عمل میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث متواتر اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ صحیح سند کے ساتھ اور ان راویوں کے ساتھ مینشنڈ ہو کہ جن کے روایت کرنے میں بھی کسی قسم کا شک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث متواتر مطلب فلاں بن فلاں یا اس نے اس سے روایت کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی مستند راوی ہیں، ان کے روایت کرنے میں کوئی شک نہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی، تو اگر ان دونوں سے روایت ہے اور پھر وہ حدیث متواتر حدیث میں کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اس کی حدیث کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے لیکن آپ کو میں سمجھانے کے لیے اتنا بتا رہی ہوں، ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ وہ جس کی جو سند ہے وہ مینشنڈ ہو اور وہ راوی بھی مستند راوی ہوں تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث متواتر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، ابھی اس لیکچر میں اس ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے، پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں۔ وہ جو قرآن اور حدیث ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا حکم کہلائے گا؟ وہ لازم ہے، تو وہ فرض ہے اور اس کی فرض کی کوئی بھی کسی قسم کی چھٹی نہیں مل سکتی اور کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے یا اس کا انکار کیا جائے۔ ان کیس اگر کوئی فرض کا انکار کرنے والا ہے یا وہ فرض کو نہیں کرنے والا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرض وہ ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا کرنا ضروری اور بلا عذر، بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑنے والا فاسق اور جہنمی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب غور سے سن لیجئے
کہ فرض کا ادا نہ کرنا بلا شرعی عذر، فرض کو چھوڑ دینا کیا بنا رہا ہے؟ فاسق، یعنی نافرمان، اور پھر جہنمی، استغفر اللہ۔ اور یعنی کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے، نماز کی مثال لے لیں، نماز اگر کوئی جانتے بوجھتے چھوڑی جا رہا ہے بلا کسی شرعی عذر کے، اور شرعی عذر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں مینشن کر دیا نا کہ نماز جو ہے وہ سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے یہ حکم، اور بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو فرض کی یعنی معافی ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرائض ہیں کیا؟ ان کی مثال جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، روزہ استطاعت رکھنے والوں پر، زکوٰۃ اور حج ہے۔ کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہا یا زکوٰۃ نہیں نکال رہا تو وہ فرض نہیں ادا کر رہا، تو ایسے میں وہ کیا ہے کہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہ۔ اور اگر کوئی جانتے بوجھتے فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں عامل مطلوب ہوتا ہے، مراد کیا ہے کہ اس کا ایک کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ایک عمل بھی ہوتا ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ فرض کہلاتا ہے اور اس کا عمل کرنے والا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو اب تک ڈیفینیشن سمجھائی ہے فرض کی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں فرض کی اقسام کے بارے میں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کی اگر میں ڈیفینیشن بتاؤں گی تو وہ ہم لوگوں میں پھر بھی کسی حد تک فیملیئر ہم ہیں اس سے، لیکن فرض کفایہ سے ہم فیملیئر نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ تو میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ فرض عین کیا ہوتا ہے۔ فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ فرض عین یعنی جس کا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور جس پر وہ لازم ہے کہ اسی کے ادا کرنے سے ہوگا، دوسرے کے کرنے سے اس کے ذمہ سے نہیں اترتا، جیسے 5 وقتی نمازیں اور ماہ رمضان کے روزے وغیرہ۔ یعنی ہم سب پر انڈیویجولی بھی جو اللہ کی طرف سے فرائض اتارے گئے ہیں کہ ہمارے بجائے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، جیسے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، تو یہ کس والی سائڈ پہ چلے جائیں گے؟ فرض عین میں، یعنی میرے پر بھی فرض عین ہے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں۔ اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو مطلب اگر میرے میں اگر جسمانی قوت ہے، طاقت ہے تو میں روزے رکھوں، اگر نہیں ہے تو میں قضا کروں، مجھے روزوں کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح سے نماز اگر بہت زیادہ مجبوری کی وجہ سے اگر رہ گئی تو معافی نہیں ہے، قضا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چھوڑنا تو معاف ہے ہی نہیں، اور جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے۔ تو فرض عین فرض کی وہ ٹائپ ہے جو مین ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جب فرض کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہم فرض عین کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو مثالیں بھی دی۔ لیکن فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی ذرا ٹرم سمجھ لیجیے گا کہ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری اور واجب ہے، لیکن بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یعنی فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ فرض تو ہے یہ سب پہ، لیکن اگر وہ ان میں سے ایک بھی کر رہا ہے نا تو وہ سب کی طرف سے ایسا عمل جو ایک کر رہا ہے اور سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک بھی نہیں کرتا تو وہ سبھی گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ کتنی اس میں حد لگتی ہے، ایک محلے میں رہنے والے، ایک ایریا میں، ایک علاقے میں مختصر سے جگہ پر رہنے والے لوگ جو ارد گرد ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ فرض کفایہ کی مثال بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ نماز جنازہ وہ فرض کفایہ کی ٹرم ہے، وہ فرض ہے کہ جس میں اگر اہل علاقہ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان شریک ہو رہا ہے تو وہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اور اگر کوئی بھی نہیں جا رہا تو سب عاقل و بالغ جن پہ مردوں پہ نماز جنازہ میں شرکت ادا کرنا جو فرض ہے، تو اگر کوئی بھی نہیں گیا تو سب گناہ گار، ایک بھی گیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بیسک یہ اس میں فرق ہے فرض کفایہ میں اور فرض عین میں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیفینیشنز ایسی ہیں جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، انٹرنیٹ میں مل جائیں گی، لیکن پڑھ کے ویسی سمجھ نہیں آتی جو سن کے اور سمجھ کے آتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں آسان الفاظ کا چناؤ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو امید ہے کہ فرض اور فرض کی دونوں اقسام کے بارے میں جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی، اور جو مین چیزیں ہیں وہ آسان الفاظ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم واجب کے بارے میں پڑھیں گے، اور اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو مزید ٹرمز کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھ لیں گے۔ اور یہ سیریز ہیں 3 سے 4 لیکچرز کی، میرے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔